وائٹ ہاؤس کے سالانہ صحافتی ڈنر میں فائرنگ، صدر ٹرمپ، خاتون اول، نائب صدر اور تمام کابینہ ارکان مکمل طور پر محفوظ۔ صدر سمیت تمام سیاسی قیادت کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تقریب واشنگٹن ہلز میں جاری تھی کہ اچانک زوردار دھماکوں جیسی آوازیں سنائی تھیں۔ سیکریٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے گئے، جبکہ کئی اہلکاروں نے بندوقیں تان لی۔ عمارت کو سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیرے میں لے لیا، جبکہ فضا میں ہیلی کاپٹرز بھی گردش کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کرنے والے شخص کی شناخت کر لی گئی۔ گرفتار شخص 30 سالہ کولی تھامس اور کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ ملزم نے مرکزی دروازے کی طرف آنے کی کوشش کی اور ہال روم کے باہر سیکریٹ سروس اہلکار پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کرنے والے کے پاس کئی ہتھیار تھے۔ کئی سال میں پہلا موقع نہیں کہ ریپبلکنز پر حملہ ہوا۔ ہمیں اپنے اختلافات دور کرنا ہوں گے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرے خیال میں شوٹنگ کا ایران جنگ سے تعلق نہیں، وہ واحد حملہ آور ہے۔ ایک اہلکار کو گولی لگی مگر بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا۔ جس اہلکار کو گولی لگی میں نے اس سے بات کی ہے۔ ہم اپنی تقریبات منسوخ نہیں کریں گے۔ ہم 30 دن میں اس سے بڑی تقریب منعقد کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم تقریب جاری رکھنا چاہتے ہیں مگر پروٹوکول کے تحت باہر کیا۔ سیکریٹ سروس کے اہلکاروں نے بر وقت اقدام کیا۔ اس شخص نے 15 دور سے گزرنے کی حملے کی کوشش کی۔ ملزم زیر حراست ہے، تفتیش جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں کی تقریباً 50 منٹ تک گرم جوشی اور دوستانہ گفتگو ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی اعلیٰ سطحی وفد کی شرکت کو سراہا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں وفد کو اسلام آباد بھیجنے کا بھی خیر مقدم۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ مفید بات چیت کو بھی سراہا۔ صدر پزشکیان کا وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم امن کاوشوں میں اہم کردار پر اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطوں اور قریبی مشاورت کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ عباس اراغچی نے شہباز شریف کو ایرانی قیادت کے موقف سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکراتی امور پر خدشات سے متعلق پاکستانی قیادت کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم کا خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کے فروغ پر زور۔ خطے میں امن کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ کہا ایرانی وزیر خارجہ سے انتہائی گرمجوشی اور خیر سگالی کے ماحول میں ملاقات ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ کہا وزیر اعظم نے ملاقات میں دنیا میں امن استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ غیر ملکی مہمانوں کی روانگی کے بعد اسلام آباد میں بندشوں کا خاتمہ، ٹریفک اور معمولات زندگی بحال ہو گئے۔ فیض آباد کے علاوہ تمام بس اڈے کھول دیے گئے، میٹرو بس سروس بحال۔ دیگر روٹس پر بھی تمام بسیں معمول کے مطابق چلیں گی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فیض آباد بس ٹرمینل کو تاحکم ثانی بند رکھا جائے گا۔ پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ اسلام آباد میں دکانیں اور مارکیٹس بند کرنے کے اوقات کار کا فیصلہ برقرار۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ تمام دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند۔ ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس رات 10 بجے بند ہوں گے۔ میڈیکل سٹورز، ہسپتالوں اور لیبارٹریز کو استثنا۔ پیٹرول پمپس اور CNG اسٹیشنز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ تندور، بیکریز اور دودھ کی دکانیں بھی حکومتی پابندیوں سے مستثنا۔ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروسز پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت کا گوشت کی برآمد کے لیے بڑا اقدام۔ چینی کمپنی سمیت 7 اداروں کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔
MOU के तहत 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट किए जाएंगे। चीन की ग्लोबल मेट कंपनी पंजाब में पामुकों के इश्तराकार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी, जिस पर बड़े पैमाने पर बॉयल्ड मेट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले, दई खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया गया। मरियम नवाज का इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहना था, लाइफ स्टॉक फार्म्स मुआशी खुद इंहिसारी का जरिया बनते हैं। माजी में इस अहम शुबे को नजरअंदाज किया जाता। ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री में सालाना 20% की शरह से तरक्की। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी से पाकिस्तान 11वें नंबर पर आ सकता है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का कहना है, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग का आलमी मरकज बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अमेरिका ईरान जंग बंदी कराना पाकिस्तान का एहसास है। हमें आपस की लड़ाइयाँ खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ने दूसरा मौका दिया, हम पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे। आपस में लड़ाई होगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हमारा मुतालबा है जो नाहक जेल में है इनको रिहा किया जाए और सियासी मुकदमे खत्म किए जाएं। बानी और बुशरा बीबी का इलाज इनका हक है। हर फारम पर आवाज उठाते रहेंगे। जानबूझकर कराची के हालात को खराब करने की कोशिश की गई। मेयर मुर्तजा वहाब लांडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची पर दावा करने वालों ने इस शहर के साथ जो किया वो सबके सामने है। लांडी और कुरंगी के अवाम को साजिश के तहत सहूलियात से दूर रखा गया। हम लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, इसीलिए कामयाब हो रहे हैं। 30 साल बाद लांडी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को दोबारा फाल कर दिया।